السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، نیا دن بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بچوں، جماعت دہم کے نصاب سے انشاءاللہ آج ہم حصہ نظم کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم نظم کے حصے میں سے مرثی کو دیکھتے ہیں۔ اصناف سخن کی یہ ایک صفت ہے، تو آئے ہم مرثی سے متعلق کچھ معلومات پہلے حاصل کر لیں۔ تو چلیے بچوں، ہماری جو نظم ہے، تیسری نظم، زمین کرب و بلا، زمین کرب و بلا، ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کرب و بلا یہ جو ہے مرکب لفظ ہے۔ کرب کے معنی تکلیف کے، تڑپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلا سے مراد یہاں مصیبت کے آئیں گے، مصیبتوں کی تکلیف، ٹھیک ہے۔ زمین کرب و بلا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں نون کے نیچے زیر کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ یا اضافت بھی کہلائے گی اور زیر اضافت بھی کہلائے گی۔ تو زمین کرب و بلا یعنی ایسی زمین جو مصیبتوں والی ہے، ایسی زمین جو تکالیف والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں وحید اختر کے لکھے ہوئے مرثیے کو، لیکن اس سے پہلے مرثیے سے متعلق ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا، پہلی بات کے ذریعے جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، بلکہ عالم اسلام میں، سارے عالم میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہم جنگیں مطالعہ کر رہے ہیں، لڑائیوں کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جنگ و جدل جو ہے کہ حالات میں ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب آج اس وقت موجودہ زمانے میں ہم اگر ملک کو دیکھتے ہیں، ملک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہاں پر سارا عالم پریشان ہے کرونا وائرس کو لے کر کے۔ تقریباً ساری دنیا ہی اس سے پریشان ہے۔ دوسری طرف ہم سیاسی اعتبار سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہم پرسکون نظر نہیں آتے۔ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ کئی اور ممالک ایسے ہیں جہاں پر کسی نہ کسی بات کو لے کر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور جنگ جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جنگی حالات ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر بمباری ہو رہی ہے، کہیں پر فسادات ہو رہے ہیں، کہیں پر توپوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات رونما ہو جاتے ہیں کہ انسانیت مر جاتی ہے اور جانی و مالی نقصان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ترقی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ تو موجودہ حالات کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایسے کئی حالات زمانے قدیم میں بھی گزرے ہیں، پچھلے دور میں بھی گزرے ہیں۔ دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی ہر زمانے میں کیا رہی ہے؟ کشمکش رہی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوا کہ اقتدار و ملک کی جو ہوس رکھتے ہیں لوگ، ایسے حکمران ظلم و ستم پر ہمیشہ ان کے اقتدار کی ہوس اکساتی رہتی ہے۔ مطلب ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم مقتدر بنے رہے، ہمارا بول بالا رہے، ہمارا سکہ جمع رہے، ہم ہی یہاں پر کیا ہے، سب پر حاکم بنے رہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر روکنے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے۔ تو جب حق کی آواز اٹھنے لگتی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب یہ آواز نہیں دبتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے، یہاں پر جنگی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے۔ سانحہ افسوسناک واقعہ ہے، حادثہ ہے، جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، کے نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ شہید ہو گئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو ایک بات سمجھاتی چلوں۔ مرثیے کی دو قسمیں ہیں، آپ چاہو تو اپنی قواعد کی بیاض میں لکھ سکتے ہو، کہیں تحریر کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی کام آئے۔ مرثیے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مرثیے کی جو قسم ہے وہ ہے شخصی مرثیہ، اور دوسرا ہے کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیے میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کسی بھی شخصیت،
کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، ماتم کا اظہار کیا جاتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی موت پر لکھی گئی نظم اس کو ہم مرثیہ کہیں گے، وہ کسی بھی شخصیت کی۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ اس کا ہے کربلائی مرثیہ۔ اب کربلائی مرثیہ جو ہوتا ہے، واقعہ کربلا جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور عموماً اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد رہے ہیں ان پر جو نظمیں لکھی گئی ہے، ماتم والی نظمیں، غم اور افسوس کا اظہار کرنے والی نظمیں، تو اسے ہم کربلائی مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا یہاں پر یہ قسم ہے، اور ذیل کا جو ہم مرثیہ ابھی دیکھنے والے ہیں، ہمیں جو سمجھنا ہے تو شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے، یعنی اس کو محفوظ کیا ہے، لکھا ہے، اور یہ دراصل کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے جو ہم نے اپنے نصاب میں دیکھنا ہے۔ اس مرثیے میں مذکور واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے سے کوفہ بلایا تھا، دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ دراصل یہاں پر کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ بلایا تھا، مدینے سے کوفہ بلایا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یعنی آپ کے ایمان پر ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، ایک اللہ پر ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کے مرید بن جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو یزید جو اسلام کا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، تو اس سے ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ کس کے ساتھ مل کر؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ کس کے حق میں کریں گے؟ کس کے لیے کریں گے؟ اسلام کے حق میں کریں گے۔ یزید کے خلاف انہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وعدے پر بھروسہ کر بیٹھے، وعدے پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے فوراً کوفے کی سمت روانہ ہونے میں عافیت جانی، اور نہ صرف وہ اکیلے بلکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 72 افراد ان کے ساتھ شامل تھے اس سفر میں، اس قافلے میں 72 افراد تھے، جن میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، سبھی کوئی اس میں شامل تھا۔ یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کے ایک نہر کے پاس رکا، وہاں پہنچا تو یہیں سب نے خیام بھی کیا اور خیمے لگا دیے تھے۔ خیمے جیسے ٹینٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ یہ ایک مرتبہ پھر اپنے نصاب کی کتاب میں سے پڑھنا ہے، اگر آڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آ بھی رہا تو آپ نے اپنی کتاب سے پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، مرثیے کے چند اجزاء کو دیکھتے ہیں، جس کی مدد سے آپ کو یہ جو مرثیہ ہیں اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے ہم مرثیے کے اجزاء دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں، جس کو آپ نے اپنے قواعد کی کاپی میں بھی لکھ کر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں بتایا گیا مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے چہرہ۔ مرثیے کی تمہید ہے۔ چہرہ دراصل کیا ہے؟ تمہید ہے، مطلب اکثر ہوتا ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کے شخصیت کا اندازہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو مرثیہ ہے، کوئی بھی مرثیہ ہو، چاہے شخصی مرثیہ ہو چاہے وہ کربلائی مرثیہ ہو، تو اس کی جو تمہید ہے وہ پڑھنے کے بعد ہم کو مرثیے کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ اور تمہید میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے، فطری جو مناظر ہوتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے سراپا، اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے، مطلب ان کی حیت، ان کی بناوٹ، ان کی شخصیت، ان کے طور طریقے، طرز کردار وغیرہ تمام چیزیں سراپا کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں۔ اگلا ہے رخصت کا مطلب رخصتی، روانہ ہونا، جانا، مطلب جنگ کے لیے۔ اب کربلا سے ہونا، یہاں پر مرثیے میں عموماً کیا ہے، کربلائی مرثیے میں جنگی واقعات کا ہی ذکر ہے، جنگی واقعات پر مبنی یہ نظم ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، رخصت میں کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں تو وہ میدان جنگ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت روانگی کا جو منظر ہوتا ہے، روانگی کی کیفیت کو، اس کے احوال کو رخصت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک کے بعد ہم یہاں پر شروعات میں تمہید دیکھے، تمہید کے بعد ہم نے کرداروں کے سراپے کو دیکھا، سمجھا، اس کے بعد پھر وہ جس مقصد کے تحت یہاں روانہ ہونے والے ہیں تو روانہ ہوتے وقت کے کیا مناظر تھے اس کو دیکھا، جسے ہم نے رخصت سمجھا۔ اس کے بعد ہم آمد دیکھتے ہیں۔ آمد اس حصے میں اہل بیت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ اہل بیت رسول سے مراد یہاں پر ہے اہل بیت رسول، یاد رکھنا ہے آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اسلام کے
شیدائی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یا ان کے بعد کے بھی جو لوگ ہیں، جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کا کیا نظارہ ہے اس کے حوالے سے اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجز یعنی میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو بھی اہل بیت ہو یا اہل و عیال سے جو بھی بندہ اس میدان میں شامل ہے تو وہ جس انداز میں لڑتا ہے یا جنگ کے لیے مقابلہ کرتا ہے، جنگ میں مقابلہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کے، اس کے آبا و اجداد کے، اس کے خاندان کے جو طور طریقے تھے، جس طرح کا انداز جنگ تھا ان کا، جو بھی لڑنے کا انداز تھا، تو وہ تمام مناظر کو، تمام باتوں کو اجاگر بڑے ہی فخریہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلا دیکھنا ہے رزم۔ رزم کے معنی ہوتے ہیں میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال، اس حصے میں بیان کی جاتے ہیں۔ ویسے رزم کے معنی خود جنگی نظم کے ہوتے ہیں، جنگی احوال کے ہوتے ہیں، تو میدان کربلا میں جس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ تمام باتیں ایک کے بعد ایک رزم کے حصے میں بیان کی جاتی ہے، یا جس حصے میں جنگی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے وہ اجزاء، وہ جز جو ہے رزم کہلاتا ہے۔ پھر ہے شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اہل بیت ایمان لانے والے، بیت کرنے والے، حضور کے مرید بننے والے، تو یہ سب کس طرح سے شہید ہوئے، کس طرح سے شہادت کا درجہ ان کو نصیب ہوا، تو اس کی رودات، اس کی کیفیت یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری میں آتا ہے بین کرنا یعنی کہ ماتم کرنا۔ تو شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل خرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔ اہل خرابت قربت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر فرض کرو کوئی XYZ بندے کا انتقال ہو گیا یا وہ کسی وجہ سے مارا گیا تو اس پر اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار زیادہ بین کریں گے یا زیادہ ماتم کریں گے بنسبت دوسرے محلے کے لوگوں کی۔ بہرحال یہاں پر بین کرنا یعنی خرابت جو ہوتے ہیں، اہل خرابت والے جو ہوتے ہیں، شہید ہونے والے کو دیکھ کر یا اس کی خوبیاں بیان کر کے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ حصے یہاں پر جو ہے 8 اجزاء دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان 8 اجزاء کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، مشق بیاض میں تحریر کرنا ہے، تاکہ آپ بار بار اس کو کرتے رہنے سے، لکھتے رہنے سے ذہن نشین ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وحید اختر کے بارے میں، وحید اختر کی پیدائش کے بارے میں ان سے ملاقات کرتے چلیں کہ وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، یعنی یہ مہاراشٹر ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کی جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ بلندی سے ہمکنار کیا۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ، یاد رکھیے گا اس میں اہم بات جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے کربلا سے کربلا تک۔ اگر امتحان میں اگر آپ کو لکھنے کی نوبت آتی ہے، حوالہ دینے کی نوبت آتی ہے، نظم کا کوئی ایک آدھ شعر آپ کو تشریح کے لیے آتا ہے تو حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ حوالے میں آپ وحید اختر کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات، ان کے بارے میں لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے مجموعہ کلام کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کربلا تا کربلا، یہ قابل ذکر ہیں، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے۔ یہ جو ہم نے مرثیہ پڑھنا ہے وہ دراصل اسی کربلا تا کربلا سے ماخوذ ہے۔ پھر پتھروں کا مغنی، مغنی گانے والے کو کہتے ہیں، اس کے بعد یا پتھروں کا گانے والا، اور شب کا رزمیہ، پھر ہے زنجیر کا نغمہ، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد، تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہے۔ یہ بہت یاد رکھنا ہے آپ کو، یہاں پر ادبی تنقید ہے، فلسفہ ہے، شاعری ہے، اس کے بعد تصوف ہے، تو یہ ایک کے بعد ایک بات یہ نثری تصانیف ہے۔ جبکہ ہم نے کربلا تا کربلا دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ وغیرہ ہم نے یہاں دیکھا تھا، اور اس طرح سے 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی اب وہ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اپنی نظم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اگلے لیکچر میں۔ تب تک آپ اپنی کتابوں میں سے، مشقی کتابوں میں سے، آپ نصابی کتابوں میں سے اس نظم کو پڑھیے گا، جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لغت کا استعمال کیجیے ضرور، تاکہ آپ
نظم کو سمجھتے وقت کسی مشکل کا سامنا نہ کر سکے۔ اللہ حافظ۔